عبادت بیت اللہ سے ہٹایا گیا اور علی کی ماں کو بلایا گیا. ویرا پڑا ہوں برسوں سے آباد مجھے تو کر بی بی جھک جائیں گے تیری نسبت سے اس در میں ہزاروں سر بی بی جاتی ہے تو پلٹ کر جانے دے تو مالکن ہے مہمان نہیں انکار تو تھا عیسیٰ کے لیے حیدر کے لیے یہ در بی بی یہ آئے ہیں اللہ کو منوانے کے لیے. یاد ہے نا بات جس پہ گفتگو ہماری ہو رہی ہے. کل میں نے بتایا تھا کہ چوتھے آسمان پہ جماعت ہوئی, وہاں قبلہ کون تھا. یہاں سے بات ہماری منقطع ہوئی تھی. چوتھے آسمان پہ 2 منٹ میں نے صرف لینے ہیں آپ کے. بہت زیادہ گفتگو کر رہا ہوں, مجھے آپ کا بھی احساس ہے کہ آپ نے گھروں میں جانا ہے, دیر بھی نہ ہو جائے. کہ رسول چوتھے معراج پہ آسمان پہ جب نماز پڑھا چکے, سارے انبیاء سامنے تھے, جناب ابراہیم منبر کے نیچے والے سینے پہ تھے. انہوں نے نماز سے فارغ ہو کے سوال کیا کہ بیٹا محمد, یہ نور کی ناکہ پہ آنے والا کو ملک مقرب ہے یا نبی معظم ہے؟ یہ میں اہل تشیع کی فکر نہیں پڑھ رہا, احمد رضا بریلوی خان صاحب کی فکر سے پڑھ رہا ہوں. جس کو دیکھنا ہو لغات الحدیث کتاب کا نام ہے, صفحہ نمبر 163 ہے, جلد نمبر 2 ہے. وہ فرماتے ہیں اہل سنت کے بہت بڑے پیشوا ہیں جنہوں نے سیاستہ کتب کا ترجمہ کیا ہے. احمد رضا بریلوی خان صاحب ان کا نام ہے, لغات الحدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163 ان کا نام ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جب رسول نماز سے فارغ ہوئے, جناب ابراہیم نے پوچھا کہ بیٹا محمد, یہ آنے والا کوئی ملک مقرب ہے یا نبی معظم ہے؟ رسول تھے, قبلہ کون تھا؟ یہ آنے والا نور کی ناکہ پہ. فرمایا نہ یہ نبی معظم ہے نہ یہ ملک مقرب ہے, بلکہ یہ میرا ویر علی ابن ابی طالب ہے, میرا ویر ہے, میرا بھائی ہے, میرے علم کا وارث ہے. دیکھ کے نبی فرماتے ہیں یہ تو علی ہیں, یہ جو 7 ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں یہ کون ہے؟ علی کے ساتھ جو ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں. 22واں پارہ فرماتے ہیں اِنَّا مِنْ شِیَّتِهِ, یہ اس علی کے شیعہ ہے. یہ ستاروں کی طرح چمکنے والے اس علی کے شیعہ ہے. نور کی ناکہ پہ علی ہیں, ستاروں کی مانند علی ہے, اب شیعہ ہے. جیسے ہی یہ فرمایا, جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ بیٹا محمد, میں دعا مانگتا ہوں تو آمین کہنا کہ اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب, یا اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں شامل کر, مجھے بھی وہاں قبلہ. بات ذہن میں آئے گی, بات کا لطف آئے گا تو پھر مجھے نعرہ چاہیے. ایسے پھیکے نعروں کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. گفتگو کا ذہن میں آئے, دل مانے تو پھر بے شک نعرہ مارنا, دل نہ مانے تو بے شک چپ رہنا. میں پھر بھی راضی ہوں کہ جب چوتھے آسمان پہ نماز سے فارغ ہوئے, سدرۃ المنتہا پہ گئے. سدرۃ المنتہا, سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو, یعنی کسی غیر کو نہیں, جو عبداللہ کا بیٹا تھا, الی المسجد الحرام, مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک. بابا گوھر جیسی بڑا جملہ کہنے لگا ہو کہ رسول کی معراج کس کو کہتے ہو؟ کہ ایک مسجد سے گئے دوسری مسجد تک پہنچے. من المسجد
इलल मस्जिद, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद किसको कहते हैं? जिसमें झुका जाए, नमाज पढ़ी जाए। अब मस्जिद अक्सा पे रसूल गए हैं, जबरील पीछे रह गया, जबरील की आगे जुर्रत नहीं, अंबिया पीछे रह गए। मस्जिद उसको कहते हैं जहां पे झुका जाए, जहां पे सजदा किया जाए, जहां पे इबादत की जाए। और बाजारी चटाई पे बैठ के बक बक करने वाला बाजारी माँ के बच्चों के मस्जिद उसको कहते हैं जहां पे सजदा हो। जबरील वहां जा नहीं सकता, आदम की जरूरत नहीं, नूह वहां पहुंच नहीं सकता। बताओ तो सही ना कि उस मस्जिद के साजिद कौन है? जागो जा खुदा के लिए जरा कि उस मस्जिद के साजिद कौन है? फिर बताओ, मस्जिद है, मस्जिद में एक रुख है जिसकी तरफ नमाज पढ़ी जाती है, फिर वहां पे उनका किबला कौन है? नहीं यार, मुझे फिर वापस आना पड़ेगा, आप साथ नहीं दे रहे, मुझे बार बार रुकना पड़ रहा है कि जब रसूल आए ना बैतुल्लाह में, बिलाल को हुक्म दिया कि बिलाल जाओ काबा की छत पे जाके अजान कहो। बिलाल छत पे आए, जनाब बिलाल छत पे आए, आके चुप करके खड़े हैं। इल्म नफ्सियात के खालिक ने देखा, रसूल देख के कहते हैं जो उसकी वही के बगैर नुत्क नहीं करती जबान, उस जबान को हरकत हुई कि बिलाल अजान क्यों नहीं देता? कहते मौला पहले मक्के से दूर थे, मुंह करते थे काबा की तरफ, अब मैं सवार हूं छत पे, सोच रहा हूं कि मुंह किस तरफ करूं। रसूल देख के कहते हैं कि बिलाल मुझे काबा का काबा पूछ रहा है। फरमाया जिस तरफ मेरा अली है उसी तरफ मुंह कर। मैं कहता हूं तुम कहते हो नमाज में नाम आ जाए बातिल हो जाती है जब तक इनको काबा न समझा जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मिराज पे गए, गुफ्तगू हुई, बेशक हुई, चुप कर गए, गुफ्तगू हुई। मस्जिद में बैठे हैं रसूल, फरमाते या अली, जी सरदार इधर आ, इधर आ, ये मेरी जूती पकड़ और इसको टंका लगा। यूं मस्जिद के कोने में अली बैठ गए, वो चैंपियन आ गए, ओलंपिक खिलाड़ी। या नबी अल्लाह आप जब भी काम कहते हैं अली को कहते हैं, कभी हाकिम हमें भी हुक्म दीजिए। फरमाया जाओ जाके अली से पूछ लो, या अली ये नालायन हमें दो, हम टाका लगाएंगे। फरमाया जिसकी है वो कहे तो दूंगा, जाओ जाके उससे पूछो। नबी के पास आए, या नबी अल्लाह अली बताओ क्यों नहीं इनको देते? अली मुस्कुरा के कहते या नबी अल्लाह आपको पता है मेरे सफारती ताल्लुक कुछ अच्छे नहीं हैं। फरमाया आप खुद बताएं। अच्छा सुनना चाहते हो? फरमाया इसलिए मैं अली को हुक्म देता हूं क्योंकि ये जूती है मासूम की, इसने जाना है अर्श पे, तुम हो गैर मासूम, तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते। मैं कहता हूँ चुल्लू पर पानी लेके डूब के मर जाओ, जो नबी तुम्हें जूती को हाथ नहीं लगाने देता, बाद में तुम मिंबर पे कैसे बैठ सकते हो? और हलाली अच्छी आपकी मालिक जिंदगी करे। जो बंदे पीछे वाला तवज्जो करना, पीछे वाला तवज्जो करना कि रसूल ने अली को हुक्म दिया, जूती सिर्फ एक नहीं गई, अर्श पे जूतियां गई हैं दो। नबी की जूती इसको टाका लगाते हैं अली,
علی کی نالین کو گھر میں پتا چلا ہے بطول کیوں علی کی نالین کو سرائی کرتے تھے کہ جوتیاں جانی ہیں تو بھائی محمد دعا دینا کہ جوتیاں عرض پہ گئی ہیں تو جس کو علی نے ٹانکا لگایا وہ پردے کے باہر نہیں، جس کو بطول نے ہاتھ لگایا وہ پردے کے اندر نہیں۔ واہ واہ، جیو 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 علی اور کہنے والے سارے بولو علی حق 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 علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے۔ اس علی کا اول ذکر کرتا ہوں جس کا محمد سے خون ملتا ہے۔ نعرے پینتنی سوا لاکھ نعرہ مجتہد ہے ایران کے، دست غائب ان کا نام ہے۔ خمینی کی فکر سے بات اللہ کہنے لگا، رسالت ماب نے دیکھا، علی مسکرائے، گفتگو سنی، بڑا لطیف جملہ ہے، لطف لینا۔ گفتگو سنی، خالد دیکھ کے کہتا ہے کہ میرا نبی گفتگو سنی ہے علی دکھاؤں؟ لطیف جملہ دینے لگا، علی دکھاؤں؟ نبی مسکرا کے کہتے ہیں علی دکھا دے تو معراج ہی ہو جائے۔ آئے 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 آئے، فرمایا علی گفتگو سنی، علی دیکھا، مسکرائے، علی نیچے بستر پہ دیکھا، علی دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، فرماتے ہیں در کائنات جائے نیست کہ علی نیست، میرا رسول تو دیکھ رہا ہے اوپر بھی علی، دائیں بھی علی، بائیں بھی علی، نیچے بھی علی، کائنات کی وہ ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ میرا علی نہیں ہے۔ سید کا جملہ ابھی انہوں نے مجھے عطا کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب میدان کربلا میں، تو روایتیں ہیں میدان کربلا کی بھی مدینے کی بھی، شہزادے سے کسی نے پوچھا جس کی زیارت کرنی ہے آپ کہ تمہارے دادا کے متعلق سنا تھا کہ انہوں نے 40 جگہ پہ ایک وقت میں کھانا کھایا، میدان کربلا میں کھانا بات کر رہے ہیں، مدینے کی بھی بات ہے کہ 40 جگہ پہ ایک مرتبہ ایک ٹائم میں ایک ہی وقت میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا میری رگوں میں دادا علی کا خون ہے، اگر تجھے شک ہے تو تجھے ابھی بتاؤں۔ ہائے ہائے، جاگنا جس شہزادے کی عظمت میں آ کے بیٹھے ہوئے، فرمایا وہ میرے دادا کی عظمت تھی، میرے رگوں میں دادا علی کا خون ہے، میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں، تو چاہے تو ابھی دکھاؤں؟ کہا اچھا دکھا۔ دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، ہر جگہ پہ دیکھا، تو اس کو شہزادہ قاسم نظر آیا۔ آئے ہائے، ہر جگہ پہ شہزادہ نظر آیا۔ کہتے ہیں ہم قادر ہیں، کبھی وقت ملا تو میں تجھے بتاؤں گا کہ انہوں نے غم کو کیوں پسند کیا ہے۔ غم ہوتا ہے نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ ایک سوال ہے، اس پہ جا کے ریسرچ کرنا، سوچنا کہ باڈی کا قبلہ، نفس کا قبلہ اور روح کا قبلہ، اس میں تفصیل سے بات نہیں کر سکا۔ مجھے بھی دکھ ہے، کبھی زندگی باقی تو باتیں ہوتے رہیں گی کہ غم کو کیوں پسند کیا ہے۔ غم سے نفس پاک ہوتا ہے، غم سے کیفیت بدلتی ہے۔ جوان بیٹا سامنے میت پڑی ہو، کبھی مجھے دکھاؤ کوئی ایسا باپ ہو جس کے مایا لگے کپڑے ہوں، خوشبو لگا کے سامنے کھڑا ہو، کتنا ہی شرابی کیوں نہ ہو، باپ کا لاشا سامنے پڑا ہو، اس دن وہ برائی کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ غم ہے جو کیفیت بدل دیتا ہے۔ ابھی بابا قمر شاہ جی نے باپ کی غربت سنائی ہے، کافی لمبا پڑ گیا ہو، میں چاہتا ہوں
کہ تمہیں بیٹے کی غربت کے دو گوشت